وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1150 آیت نمبر 53 سے 55 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہمارے لیے دگنا عذاب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما بكم من نعمة فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون. اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 53. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فإلیہ تجأرون، تو اسی سے فریاد کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے فوراً ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتی ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں اس کی ناشکری کریں. فتمتعوا، خیر نفع اٹھا لو. فسوف تعلمون، آگے چل کے تمہیں پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا. سامعین کرام، اہم بات ہے. اور دیکھیں اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے. یہاں ان جو آیات ہیں، 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں ناشکری کا رویہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم چاروں طرف سے میری نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو، اور یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں شکر ادا کرنے کے لیے، ناشکری کے لیے نہیں دی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تم دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں آگے یعنی ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے ہو اور مجھے تم نے بھلا دیا ہے.
بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، اور اپنی مرضی سے تم زندگی گزار رہے ہو، مجھے بھول کے تم زندگی گزار رہے ہو۔ اور یہ بھی تم بات نوٹ کر لو کہ دیکھو اس حالت میں بھی جب کہ تم مجھے اپنی یاد سے نکال چکے ہو، اس حالت میں بھی جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تو تم مجھی سے رجوع کرتے ہو، لیکن جب وہ مصیبت میں تم سے دفع کر دیتا ہوں، ظاہر ہے یعنی مصیبت میں سننے والا یا نجات دینے والا مصیبت سے ایک میری ہی ذات ہے، تو تم مجھے یعنی جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تم سے وہ مصیبت دفع کر دیتا ہوں، لیکن جب وہ مصیبت تم سے ہٹ جاتی ہے تو تم پھر ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری طرف رجوع کر لیتے اور میرے بارے میں سوچتے اور میری طرف رخ پھیر لیتے اور بقیہ زندگی میری یاد میں گزارتے، لیکن مصیبت کے دفع ہونے کے بعد تم پھر مجھے بھلا دیتے ہو، لیکن تم کہیں جا نہیں سکتے، یعنی تم میرے عذاب کی پکڑ سے تم چھوٹ نہیں سکتے، یا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں جزائے اعمال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کے نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ ایسی بات غلط ہے، یہ تمہیں جلدی پتہ لگ جائے گا۔ یہ تمام 3 آیات ہیں، اس میں بنیادی طور پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنا احتساب کر لیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر کے جی رہے ہیں؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی 4 طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہے نہیں، لیکن اور مزید نعمتوں کی بھی ہم طالب ہیں۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ شکر گزاری کا نہیں ہے بلکہ ناشکری کا ہے۔ اور انسان دیکھیں یہ 3 آیات جو ہیں 53، 54، 55، یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا حال ہے۔ وہ ٹھیک ہے اس وقت مشرکین مکہ تھے، آج ہم ہیں، تو فرق تو کوئی نہیں ہے ان کے یعنی طرز عمل میں اور ہمارے طرز عمل میں۔ وہ بھی ناشکرے تھے اپنے رب کے۔ اللہ کی نعمت جو رسول کی شکل میں آئی، اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ جو قرآن کی شکل میں ان کے لیے نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان کا انہوں نے بری طرح یعنی اپنے اوپر ظلم کیا اور ان نعمتوں سے انکار کیا، رسول کی رسالت سے، رسول کے اتباع سے، رسول کی اطاعت سے اور قرآن کی پیروی سے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی سلوک جو مشرکین مکہ نے کتاب اور پیغمبر کے ساتھ کیا تھا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی سر منہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں ایک بنظر غیر دیکھیں، اس امت کو دیکھ لیں، ان تمام لوگوں کو دیکھیں، ان تمام مسلمانوں کو دیکھیں، تو پیغمبر کی پیروی کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے پیغمبر کی قدر کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور نہ قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں کہ نہ شکر گزاری اور ناشکری کا تذکرہ ہے، جس کا میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا، اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ تو یہ ان 3 آیات کا وہ میں ایک خلاصہ میں نے آپ کو دوبارہ بیان کیا ہے۔
آگے چلتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں انہوں نے ایک حصہ بنا لیا ہے ان کے لیے، نصیباً ایک حصہ، مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہماری دی ہوئی چیزیں ہیں، جو بھی ہم نے جو بھی میں نے انہیں دیا ہے نعمتیں، لَتُسْأَلُ تَاللَّہِ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ ضرور تم سے اس کی باز پرس کرے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرائی بھی ہیں، پاک ہے اللہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور منہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے اس خوشخبری کی برائی سے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، اب یہ سوچتا ہے کہ ذلت قبول کر کے اس بیٹی کو زندہ رہنے دیں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں دفن کر دیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کی بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، یہ چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس میں پہلا جو ہے آیت نمبر 56، اس میں یہ سارا جو ہے مضمون بیان ہوا ہے، مشرکوں کا بیان ہو رہا ہے، اس وقت کے مشرکوں کا۔ اچھا، اس وقت کے مشرکوں اور ہم اس آج جو عملی شرک میں، وہ لوگ کیا تھے؟ قولی اور عملی شرک میں مبتلا تھے، اللہ کو حاکم اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھے، زندگی کے فیصلے خود کرتے تھے کہ میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا، جو پہلی آیت ہے۔ بہرحال میں ایک مختصر میں آپ کو مضمون بیان کروں، پھر اس پہ میں ترجمے میں بھی بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بیان کروں کہ اس وقت کا مشرکانہ دور جو تھا اور آج کا عملی مشرکانہ دور میں فرق آپ دیکھ لیں۔ وہ لوگ اللہ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی زندگی کے وہ فیصلے خود کرنا چاہتے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے وہ لوگ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے تمام کاموں کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ آج من وعن وہی کیفیت ہماری ہے، ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ آج ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی منوانا چاہتے ہیں، اپنی مانتے ہیں، اپنی نفس کی خواہشات کے تابع ہیں۔ زندگی کیسے گزاریں گے یہ ہماری مرضی ہے، اللہ کا کیا حکم ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ ہمارا ہوگا۔ زندگی میں میں نے کیا کرنا ہے وہ میری زندگی اور میری مرضی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، بھئی میری زندگی ہے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، آپ کون اس میں دخل دیتے ہیں؟ اور یہ ایک عام رویہ ہے سامنے کرام۔ آج ناصح کی بات کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی دل کے کانوں سے۔ ویسے تو سن لیں تو سن لیں، سنتے تو وہ مشرک بھی تھے، لیکن جو عمل ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، سن کے یقین کر لینا اور پھر عمل۔ جب آپ، اصل چیز تو یقین ہے،
جب آپ یقین نہیں کرتے تو پھر آپ عمل بھی نہیں کرتے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ طریقِ زندگی ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب ہم تھوڑی میری بات توجہ سے سنیں، ہم سیدھے راستے کے جویا نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو اپنی منزل مقصود بنانا چاہتے ہیں۔ زندگی دیکھیں، ہم دنیا کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، تو دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو بات یہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر یعنی بات بہت ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور بہت گھمبیر ہو جاتی ہے اور بہت گہری ہو جاتی ہے۔ ہمارا آج کل کا جو رویہ ہے یہ سراسر مشرکانہ رویہ ہے۔ میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں مومن کون ہے؟ جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، وہ مسلم ہے، اور جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا وہ مجرم ہے۔ یہ مسلم اور مجرم یہ قرآن کی اصطلاحات ہے۔ مجرم کا ٹھکانہ دوزخ ہے، مسلم کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اسلم وجہہ، جس نے سر جھکا دیا۔ ہماری گردن میں تو سریا ہے، کھلی بات ہے، صاف بات ہے، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ فرق کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے عذاب کس کے لیے کم ہوگا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے تو عذاب ذرا کم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں کم از کم زبان سے، اور اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لیتے ہیں، قرآن کو زبانی طور پہ ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم زبانی طور پہ مانتے ہیں، زبانی طور پہ تو مانتے ہیں۔ کیا ہوا کہ عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ کیا ہوا کہ ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پہ ہے، لیکن زبانی طور پہ تو ہم مانتے ہیں، لہٰذا ہم پہ عذاب کم ہونا چاہیے، یا کبھی بھی ہمیں دوزخ سے باہر نکلنے کا موقع ملنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے قرآن کی ہم اگر اللہ کی بات سنیں تو ہمارے لیے دگنا عذاب ہے، ہمارے لیے دگنا عذاب ہے، کیونکہ دیکھیں ہم دو جرائم کر رہے ہیں، ہم دو بہت بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے علاوہ آپ کسی اور کی بات مسلسل اس پر اصرار کریں کہ میں نے اللہ کی نہیں کرنی اپنی کرنی ہے، یہ شرک ہے صاحب نکلا۔ مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا، مومن تو دیکھیں مومن کی تو منزل اللہ ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا فرق آپ محسوس کریں نا، مومن کی منزل اللہ ہوتی ہے، اس کا محبوب بھی اللہ ہوتا ہے، مقصود بھی اللہ ہوتا ہے، معبود بھی اللہ ہوتا ہے۔ غلطیاں ہو جائیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو ان لوگوں کے لیے بخشش والا ہے، غفور الرحیم ان کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ جو کافر ہیں عملاً یا قولاً بات ایک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا، تھوڑا سا سوچیں اس بات کو۔ ہم دو بڑے جرائم میں مبتلا ہیں، ایک تو اپنے اوپر ظلم عظیم کر رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، پھر جو دوسرا اس سے بڑا جرم ہے، میں تو کہوں گا کہ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اسلام کے راستے سے روک رہے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، سورہ محمد۔ وہ لوگ جو
حق سے انکار کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. صدوا عن سبیل اللہ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. سورہ محمد میں تو یہ بڑا کھلے طور پہ مضمون آیا ہے ہمارے بارے میں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں آج کی میں بات کر رہا ہوں 2021 مارچ 16 تاریخ ہے آج کی میں بات کر رہا ہوں. آج دنیا کی آبادی 7-8 ارب کے قریب ہے، جو بھی اس کی تعداد ہے. اچھا، مسلمان اس میں 1.5 ارب ہے. 1.5 ارب. اچھا، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کا ایک جرم تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوزخ کے لیے تیار کر رہے ہیں. اللہ کی نہیں مان رہے، اپنی کر رہے ہیں. خواہشات نفسانی خواہشات کے یہ پجاری ہیں. اللہ کی بندگی کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. اور جو دین انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے، بلکہ ان کی خواہشات نفس ہے، اپنی مرضی ہے، پک اینڈ جوس والا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی کہ دین کو میں دیگر ادیان باطل پر غالب کروں گا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوانے کی. اب محمد تو اپنا کام کر کے چلے گئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈیوٹی کس کی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ شرمائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ذمہ داری تو ہماری تھی، ہم نے ہی اس ذمہ داری سے منہ موڑ لیا ہے. بڑا عبرتناک اور شرمناک اور بے غیرتی والا معاملہ ہے ہمارا. بہت بڑے بے غیرت ہے، کوئی غیرت ہی نہیں ہے. تو ایک جرم تو وہ ہے جو آپ کا رخ دوزخ کی طرف ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے ہٹ کر اگر آپ کسی کو بھی پکارتے ہیں تو آپ دوزخ کو اصل میں پکار رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، بڑے میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور بہرحال اچھا، دوسرا جرم کیا تھا کہ جو ڈیوٹی تھی ہم پہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن وہ کام تو ہم نہیں کر رہے. یہ جو باقی 6.5 ارب لوگ ہیں، آج کیوں ان تک دین ہم پہنچانے کا کام نہیں کر رہے؟ دیکھیں، دین پہنچانا 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان تک اپروچ کریں، ایک یہ ہے کہ آپ خود ایک عمل کا نمونہ بن کے بتائیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ آپ لوگوں پر ایک نمونہ پیش کریں تو خود لوگ آپ کو دیکھیں گے. آپ پاکستان کی آپ مثال لے لیں. پاکستان یعنی ایک چھوٹا سا ملک ہے بمقابلہ ہمارے پڑوسی چین کے یا ہمارے پڑوسی انڈیا کے. چھوٹا سا ملک ہے اور تھوڑے لوگ ہیں، 22.5 کروڑ ہیں. باقی تو 1.5 ارب میں سے 22.5 کروڑ آپ یہاں لگا لیں تو بہت سے مسلمان. لیکن آپ پاکستان کو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ ایک تحفہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو کر کے دیکھ لو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس میں اگر آپ یعنی اسلام ایک نمونہ پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اسلام پہ عمل کا اور مسلمان کا، تو میرے خیال سے تو یہ پیغام پہنچ جائے گا خود ہی لوگوں تک. آج کل تو جناب میڈیا کا دور ہے، پل پل کی خبر پہنچتی ہے. ہمارے پل پل کی خبر رب کے پاس بھی پہنچ رہی ہے اور ساری دنیا کے سامنے کہ یہ کرپٹ ترین قوم ہے، سب کو معلوم ہے.
پاکستان کے لوگ یعنی حرام کھانے والے ہیں اور حرام حلال پہ اکتفا نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں جہاں بھی ہوتا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے یہ حرام کھانے میں۔ اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سماعون للکذب، جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی ہماری مثال جو ہے بس یہ ہے۔ آج جو ہے ہم ایک بہت بری مثال پیش کر رہے ہیں اسلام کی، وہ یعنی یہ تو تاریخی طور پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں واحد ایک اسٹیٹ جو اسلام کے جو دین کے نام پہ بنی وہ پاکستان ہے، لیکن اسلام کے نام پہ جو وطن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا تحفے کے طور پہ، آپ نے بری طرح اس کو یعنی 70 سال ہو گئے آپ نے یہاں ایک چور کے ہاتھ نہیں کاٹے۔ یہ چور کے ہاتھ کاٹنا تو دیکھیں میں ایک ویسی سمبل بتا رہا ہوں، ویسے تو کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ سود جو مطلق حرام ہے، اس کا لین دین قومی سطح پر، سرکاری سطح پر اس کا لین دین جائز ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، سود کا لین دین جائز ہے سرکاری سطح پر۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ جی، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ترجمہ سنا دیں، جو تمہارے پاس نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو فوراً تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، فتمتعوا، تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی تھیں اس کی ناشکری کریں۔ فسوف تعلمون، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم
بربهم يشركون. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں. تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.